وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله عز وجل حقا على المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم معزز سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، شوال کا مہینہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے جیسے رمضان کے روزے فرض فرمائے اور ان کے اوپر اجر عطا فرما دیا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم نے شوال کے 6 روزے جو رکھے گا پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا اسے. شوال میں اکٹھے بھی 3 دن رکھ سکتے ہیں، 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی، 1 دن چھوڑ کے بھی. شوال کے چاند کے اندر 6 روزے رکھے گا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے جو اکثر ایام 20 کے وہ 13 ہیں، 14، 15 چاند کی، یہ ہم اہتمام سے اگر رکھیں گے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس پہ عمل ہو جائے گا. اور ایک اور سنت ہے جو ہمارے سے بالکل خیال نہیں کرتے، اکثر لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. جمعرات کا روز بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا، یہ بھی مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے نفلی روزوں میں ایسے روزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر ہمارے بچوں کو صحت ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. منت مانی تو روزے کی منت بھی مان سکتے ہیں آپ، کیسے کرنا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نیت ہو. تو انہوں نے نیت کر لی کہ ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو حسن حسین دونوں کو شفا ہو جائے. اب بچوں کو شفا مل گئی اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہے انہوں نے منت اللہ سے جو بات کی، ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، تو اب وہ وقت آ گیا روزے کا. پہلا روزہ رکھا، صبح سحری کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس گھر میں یہ وہ گھر ہے جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اولین آخرین کے وہ نبی ہیں، شجر حجر کے بھی، انسانوں کے بھی، جنات کے بھی، حیوانات کے بھی، کل کائنات کے نبی ہیں. اور یوں فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنے والد امجد کے بھی وہ نبی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا اس سے پہلے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا جا چکا تھا. تو اتنے بڑے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے. جس گھر میں فاقہ آئے یہ یاد رکھیے گا، مانگنا نہیں چاہیے. بعض دفعہ نہ شکری نہ قدری ہو جاتی ہے.
لیکن ایک بزرگ تھے، ان کے گھر فاقہ آیا، فرمایا بخن بخن، فرمایا کہ خوشی آ گئی، میرے پاس بہت بڑا اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان آ گیا۔ کسی نے پوچھا کیا آیا؟ تو فرمایا کہ میرے گھر فاقہ آ گیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر رہتا تھا، فاقے سے رہتا تھا۔ اور کچھ گھر ایسے بھی ہیں اللہ کی شان، وہ آج بھی ان کے گھر فاقہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن اپنے فقراء پہ جو آپ نے مساکین میں اور قسم پرس لوگوں میں جو آپ نے خرچ کیا ہوگا نا، ان کو تلاش کرو، یہاں دنیا میں ان کو دو، تاکہ میدان حشر میں آپ کہو گے یا اللہ، اے اللہ کے بندے میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی۔ وہ کہے گا اچھا، اللہ سے جا کے کہے گا یا اللہ، اس بندے نے مجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا، میں 2 دنوں سے فاقہ تھا، 3 دنوں سے فاقہ تھا، 3 وقت کا مجھے فاقہ تھا، اے اللہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، اس نے تیرے نام پہ مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو جنت میں جا رہا ہے، چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ، ساتھ جنت میں لے جا۔ تو کھانا کھلانا، جس گھر میں کھانا کھلایا جائے، مولانا کی اکثر عادت، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور بھی ترقی دے، آپ سب حضرات کے علاقے بھی جان بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی اکرام ہوتا ہے۔ تو کوئی جان ہو پہچان ہو نہیں ہے، لیکن اکرام اور اعزاز بڑی چیز ہے۔ اکرام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھانا لوگوں کو کھلایا جائے، پلایا جائے، اکرام کیا جائے، اس گھر کی طرف خیر ایسے دوڑتی ہے جیسے چھری اونٹ کی کوہان میں چلتے ہیں۔ رمضان میں بھی میں حاضری نہیں لگا سکا، تو میں نے کہا آج لگا لوں، یہ نہ ہو مولانا مجھے پکڑ لیں کہ بھئی آپ تھے کدھر، بالکل ہی حاضری نہیں لگی۔ تو کئی ساتھی اکثر کہتے رہتے ہیں، تو میں نے کہیں اور جانا تھا، آج میں نے کہا میں ادھر حاضری لگا کے چلا جاؤں، عید بھی آپ سے مل لوں، تو اللہ بہت جزائے خیر دے آپ حضرات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ گھرانہ ہے۔ ایک دن فاقہ، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن جب پڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی فاقہ، سب گھروں میں پتہ کروایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ اب بتاؤ، جس گھر میں یہ سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جس گھر میں ایک دن گزر گیا، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے گزر گئے کھانے کے لیے، 9 گھر ہیں اور کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب بتاؤ کیا شان ہوگی ان لوگوں کی، اور اللہ کا کیسا ترس۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت والے دن مجھے اٹھا، تاکہ میری امت کے مساکین یہ نہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا، ہم غریب اور فقیر اور قسمہ پرس رہے۔ تو اللہ کے نبی بھی بتلا دیا کہ دیکھو میں نے یہ دعا کی ہے، میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ میرا حشر ہو، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر، یہ دعا ہے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ روزہ پانی پہ رکھا، افطار کا وقت آ گیا تھا، گھر میں کچھ نہیں، اب بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چرکا کاٹا، اونٹ کاٹ کے، تو 5 روٹیاں مزدوری میں بنی۔ کتنی روٹیاں؟ 5 روٹیاں مزدوری میں نان تیار کیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی ایسا سخی تھا، ایسا عظیم تھا کہ اس تک کون پہنچ سکتا ہے، مجھے بتائیں۔ اہل بیت کا ویسے بھی مقام ہے، اور لیکن صحابہ کرام کا سب کا ایسا مقام ہے کہ ان کی شان، ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگ کر چلی گئی اس کی خاک تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے پیاروں جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ نے اسی وقت کے لیے ان کو حضور کی غلامی اور خدمت کے لیے چنا تھا، تو ان کی تربیت تھی، براہ راست حضور کی صحبت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم نے، ان صحابی رسول نے افطاری کے لیے بیٹھے، روزہ افطار کیا، کھانا لقمہ توڑا ہی تھا اور کھانے ہی لگے تھے کہ باہر سے دستک آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں، میں بڑا بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، بس مجھے حاجت ہے کھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے سوالی آ گیا، اور پانی پہ روزہ رکھا ہے اور پانی پی کے افطار کیا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سوالی آ گیا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو اللہ فرماتے ہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو یہ تو 100% متقی لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی نے اپنی روٹی جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دی کہ یہ سوالی کو دو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا کھانا جو تھا روٹی اٹھا کر رکھ دی، فقیر کو دے دیں، اور پھر حسن نے بھی اپنی روٹی اٹھائی، اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھائی، اور اپنے ابا جان
اور امی جان کی اس بات کے اوپر عمل کر دیا کہ ماں اور باپ نے یہ روٹی ہدیہ کر دی، صدقہ کر دی، انہوں نے بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر ہدیہ اور صدقہ کر دی۔ اور ان کی خادمہ اور غلام خادمہ، اس نے جب دیکھا فضا نے کہ میرے مالک نے بھی اپنا کھانا ہدیہ کر دیا اور میری مالکن نے بھی اپنے کھانا ہدیہ کر دیا، اور ان دو معصوم شہزادوں نے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی اپنا کھانا یہ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اس کو بھی بڑی عجیب دل میں کیفیت بنی تھی، حضور کی صحبت والی تھی، حضرت فاطمہ کی خدمت کرنے والی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر دیا کہ سوالی آ جائے اپنی چیزوں کو آگے پیچھے کرو، اس کے سوال پورا کر دو۔ اور وہ بھی کھانا انہوں نے ڈالا اور اٹھا کر لے گئیں، اس فقیر کو دیا، اس سائل کو دیا، اس سائل نے دعا دی اور وہ چلا گیا۔ ان اللہ کے ولیوں نے، اللہ والوں نے اگلے دن منت مانی تھی 3 روزوں کی، ایک روزہ تو مکمل ہو گیا، پانی پیا رات کو، سحر کھانے کے لیے پھر کچھ نہیں، پھر پانی پیا، ایسے ایسے روزے رکھے۔ اور میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ ان مشقتوں اور قربانیوں سے پہنچا ہے، خون کی ندیوں میں، آنسو کی ندیوں میں، مشقتوں سے میں اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکر ہے ہمیں ہمارے تک اللہ جل شانہ نے یہ دین پہنچا دیا، لیکن قربانی ان کی۔ تو اس خاندان میں پہلا دن یہ یوں گزر گیا، سحری کو پھر اٹھے، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کھجوریں بھی نہیں تھی، پانی پیا اور روزہ اگلا شروع کر دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دن کو مزدوری کی اور چرخہ کاٹا، اون کاٹ کے دی، اور اس کے بدلے میں 5 نان پھر مزدوری میں آئے۔ رات کو نماز کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو علماء کرام کی بڑی جماعت تھی، ہم مراکز میں بیٹھے تھے ایک جگہ، تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا بھئی یار بات سنو، تیرا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، بہت پریشانی ہے، تجھے 5 لاکھ چاہیے، میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، تو وہ عمل پورا کر لے، 72 گھنٹے بعد تیرا کام اللہ کر دیں گے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس وقت قاضی عبد المجید صاحب حیات تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، سارے بزرگوں میں تھے۔ تو انہوں نے جا کر شکایت لگائی، حضرت یہ پانی والا روزہ کوئی نیا شروع کر دیا ہے زاہد صاحب نے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم سے دوسرے روزے نہیں رکھے جاتے، اب 3 دن ہونے والے ہیں۔ وہ جناب نوجوان دسترخوان پہ نہ سحر میں آتے ہیں نہ افطار میں آتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ کون سا روزہ ہے جی؟ ہم نے ان سے پوچھا ہمیں دلیل دو، ثابت کرو، تو انہوں نے ہمیں تو کچھ نہیں بتایا۔ تو آپ بزرگ ہیں، آپ ذرا پوچھیے گا ان سے۔ تو وہ بھی بڑے حکمت بصیرت والے تھے، جسٹس رہے ماشاءاللہ اپنے دور میں، تو امیر تھے، پورے پاکستان کی شورا میں تھے ماشاءاللہ، اللہ والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے بلایا کہ حضرت کوئی پریشانی ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت ان لوگوں نے سال کے لیے جانا، کسی کو 5 لاکھ چاہیے، کسی کو 2 لاکھ چاہیے، کسی کو 3 لاکھ چاہیے، کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے، کسی کی چھٹی کا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو ایک عمل ایسا بتلا دیا، اگر انہوں نے کر لیا حضرت تو ان کا کام ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ کر دیں گے۔ کہنے لگے اچھا وہ کون سا عمل ہے جی؟ میں نے حضرت کے سامنے ساری بات رکھی، اور جب قرآن کی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو ان 3 لوگوں کے اوپر خرچ کیا۔ جو 3 روزے آپ رکھیں، کبھی کوئی مجبوری پڑ جائے، بے بسی پڑ جائے، لاچاری پڑ جائے، وہ کام نہیں ہو رہا، آپ مظلوم ہیں، شرط یہ ہے آپ ظالم نہ ہوں، شرط یہ ہے، مظلوم ہیں، پریشان ہیں، قسم پرس ہیں، حالات خراب ہیں، اور آپ اپنا کام اللہ سے کروانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ 3 روزے ہیں۔ ان کے پہلے دن کا 2 وقت کے 3 وقت کے کھانے کا ہدیہ، جو کھانے کا پیسہ قیمت لگا کر وہ ہدیہ کر دیں، دوسرے کا پھر تیسرے کا ایسے کر دیں آپ انشاءاللہ۔ بہرحال پھر قاضی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور سب علماء کرام تھے، بڑے بڑے علماء، بعد میں ان کے سفر ہوئے نا، تو وہ علاقے کے بزرگوں میں تھے، بڑے بیاد، ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے مولانا عبداللہ صاحب، مولانا ظہور الوی صاحب، محمود الحسن صاحب، دیگر علماء کرام، مولانا سیف اللہ خالد صاحب، اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھنے کی کچھ نسبت ان کی خدمت میں اللہ نے حاضری کا موقع دیا۔ اس کی برکت سے بہت سی چیزیں اللہ نے عطا کر دی۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، میرے قاری صاحب جیسے محسن ہیں، کبھی کبھار جو ہے نا یہ حضرات جو ہے نا ہمیں بلا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، آپ تک یہ پیغام اس لیے پہنچا رہا، ابھی مسئلہ اس وقت ساری امت کا کورونے کا، بیماریوں کا،
परेशानी का अहले सरवत लोग सड़क पे आ गए। मुझे याद है एक बंदे को मैंने कहा यार तेरा गुजारा कैसे चला, कुछ ना हो तो मैं किसी साथी से कहूँ तेरी तावन कर ले। उसने कहा बस न पूछें, मुझे एक साथी रमज़ान के महीने में वो कुछ थोड़ी सी मेरी मुआवनत करता था 25-30 हज़ार। तो मैंने कहा इस दफ़ा कितनी की है? उसने कहा इस दफ़ा ना पूछें, मुझे शर्म आती है। तो मैंने कहा नाम नहीं लेना क्योंकि गीबत हो जाती है, तो आप वैसे बता दें मुझे। तो वो अरबपति आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी, तो मैं हैरान हुआ, उसने उसको 10,000 रुपया दी। तो मैं समझ गया कि यार ये तो फिर अहले सरवत लोग, उनसे तो हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ने हमारे दिल को मुतमईन किया है, फिरते हैं अल्लाह के नाम पे, तवक्कुल पे निकलते हैं, और जो है वो अल्लाह देते भी हैं। कभी नहीं भी देते तो वो सुन्नत भी ज़िंदा होती है, कभी देने की भी सुन्नत ज़िंदा होती है। तो ये सुन्नतें ज़िंदा करना। तो ये घराना अगले दिन पानी पे रोज़ा, फिर रात को इसी तरह बैठे, शाम को वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना, पहले दिन मिस्कीन आया, वो यतीम हूँ, दूसरे दिन यतीम आ गया और उसने सवाल कर दिया, खाना खाना ही बैठे थे, सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों, मैं भूखा हूँ, मेरी ज़रूरत है, मेरी हाजत है, आप मुझे खाना दीजिए। उन्होंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और घराना था, उन्होंने सारा खाना उठाया, हज़रत अली ने वो नान अपना डाल दिया। दूसरे दिन का फाका है, 2 दिन हो गए, 2 रातें हो गई, और ये फाके से हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं, इन सहाबा की शान के ऊपर कुर्बान जाएं, अपने फाके के ऊपर नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा। नान उठा के हज़रत अली ने रखा, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रखा, और हसन इमाम हुसैन ने भी रखा। ये बतलाया कि सखाफत इनके घर से शुरू होती है। सखी जो हो, कल क़यामत वाले दिन जब सखियों को अल्लाह इकट्ठा करेंगे, फिर इनके साथ उनका भी हशर होगा जो सखी होगा। सखी कौन है? सखी कौन है? जो मांगे, बिन मांगे दे, बिन मांगे, मांगने के ऊपर देने वाला सखी नहीं। करीम किसको कहते हैं? करीम उस ज़ात को कहते हैं जो बिन मांगे अताएं करे, बिन मांगे दे, हर वक़्त दे, हर जगह दे। करीम उसको कहते हैं। वो करीमों का करीम, वो सखियों का सखी। और अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुछ लोगों को पैदा इसलिए किया है, वो बेवाओं की खिदमत करते हैं, वो यतीमों का, वो कस्म पुरस लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हैं, अपना सारा कुछ लगाते हैं दूसरों के लिए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनको पैदा इसलिए किया। और फरमाया जो बंदा अल्लाह मेरे नाम पे, अल्लाह फरमाते हैं हदीस कुदसी है, किसी को देता है, फरमाया ऐ मेरे बंदा, तू जब देता है उस हाथ में जाने से पहले वो माल मेरे हाथ में आता है। वो माल किसके हाथ में आता है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे हाथ में आता है, फिर उसके हाथ में जाता है। तूने मुझे दिया है, तूने मुझे देखा है, तूने मेरे नाम पे इस कस्म पुरुष को दिया। मैदान हशर में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसको अता करे। जिसने किसी को कपड़ा पहनाया, अल्लाह जन्नत के लिबास पहनाएंगे। जिसने किसी को खाना खिलाया, अल्लाह जन्नत के उसको खाना खिलाएंगे। जिसने किसी ने पानी पिलाया, अल्लाह जन्नत के मशरूब पिलाएंगे, और अपनी शान के मुताबिक हमेशा हमेशा की एजाज़ और इकराम करेंगे। तो कौन कौन नियत करता है जी खर्च करेंगे? देखो, गनी होकर खर्च करना तो कोई बात नहीं है मेरे प्यारो। फ़ख्र में सखावत करना अपना सारा। सहाबा ने क्या किया? 3 शहीद हो रहे, ज़ख्मी हैं, एक के पास दौड़ के पहुँचे, उसने कहा नहीं दूसरे के पास ले जाओ, उसकी हाजत है। उसने को इशारा किया तीसरे के पास ले जाओ, तीसरे के पास पहुँचे, वो फौत हो गए, विसाल हो गया। दूसरे के पास वापस आए, वो भी फौत हो चुके। तीसरे के पास वापस आए, पहले के पास, वो भी फौत हो गए। एक दूसरे के इकराम में कुछ नहीं पिया। सख्त शिद्दत प्यास की इतनी सख्त लगी हुई कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह जल्ल शानू ने ऐसी उनके एहसान और कुर्बानी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तीनों का विसाल हो गया, लेकिन पानी नहीं पिया। दूसरों का एजाज़ और इकराम। जब ऐसा मुआशरा मेहनत से बन जाएगा, फिर आप मज़े करेंगे। फिर किसी घर में फाका इंशाअल्लाह नहीं आएगा। आएगा तो उसको खुशी भी होगी कि हुजूर वाली सुन्नत ज़िंदा हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल करके ख़त्म करता हूँ मेरे प्यारो। जो है तीसरे दिन भी फिर एक साइल आ गया, 3 दिन का फाका, 3 दिन की भूख। इन तीनों ने, 5 ने अपनी रोटियाँ निकाल कर खादमा ने भी उसकी झोली में जब डाल दी, और जिब्राइल दौड़े, कहा ऐ जिब्राइल जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी और इस मेरे उनके दामाद हज़रत अली और हसन और हुसैन की शान में जो उन्होंने सखावत की, जो इकराम किया, इनकी शान में क़यामत तक
میں نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں میں ان کو کبھی بھولوں گا نہیں اور ہمیشہ ان کی نسلوں کو آباد رکھوں گا۔ اور فرمایا ان کی شان میں پھر یہ قرآن کی آیتیں اتری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو یہ روزوں کی ترتیب کے اوپر یہ بات آئی کہ رمضان کے روزے پھر نفلی روزے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کا فاقہ گھر سے نکلے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ابو بکر ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا بھوک نے مجھے ستایا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نکلا ہوں، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا ہے ابو بکر آپ کیسے نکلے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان ہوں، مجھے بھی بھوک نے اتنا ستایا میں گھر میں بیٹھ نہیں سکا، میں بھی بھوک کی شدت میں نکلا ہوں کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر نے پوچھا آپ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات بتلائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر کیسے نکلنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت چوتھا دن ایسا گزر گیا کہ اب میں گھر میں بیٹھ نہیں سکا اور اس بھوک نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ فرمایا آؤ چلیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر، وہاں تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے اعزاز اور اکرام کیا۔ خود گھر میں نہیں تھے، کچی پکی کھجوریں بھیجی اور اس کے بعد پھر بکری کا بچہ ذبح فرمایا اور بکری کا بچہ سامنے لایا اور روٹیاں جب سامنے آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کی طرف دیکھا، سالن کی طرف دیکھا، کچی پکی کھجوریں کھائیں اور ایک روٹی اٹھائی اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا رکھا اور گوشت کے ٹکڑے رکھ کے فرمایا 4 دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی فاقہ ہے، یہ جاؤ اس کو دے آؤ تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ تو میرے پیارو اتنے دنوں کے فاقے اور سخی اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، غیر مسلمان سارے لوگ، انسان سارے، یہود و نصارہ سارے آتے تھے مہمان، ان کا اعزاز اور اکرام سب کو تقسیم کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سارے مہمان تقسیم ہو گئے، اللہ کے نبی سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تو کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ پکڑو لے جاؤ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے۔ وہ آواز لگانے لگے مدینہ کی گلیوں میں، گھروں میں، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ گھر ہیں جن کی بولوں کے اوپر، جن کے عمل کے اوپر، جن کی سوچ اور فکر کے اوپر قرآن کی آیت جبرائیل اترتے ہیں، جبرائیل کا لباس تبدیل ہوتا ہے، ساری کائنات کے سارے نظاموں کو تبدیل کرتے ہیں اللہ پاک۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب بولتے ہیں اللہ جل شانہ قرآن اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی شان یہ مہمان کو بھیج دیا، وہ آواز لگانے لگے ھذا ضیف رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلا دے۔ یہ آواز لگاتے رہے، کسی گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کھانا کیسے کھلائیں؟ اب کھانا تو ضروری تھا، کھلانا واجب تھا، ذمہ تھا، مہمان تھا، پڑوسی دور سے آیا تھا کوئی۔ اب انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ھذا ضیف رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دے۔ اندر سے آواز آئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا کچھ نہیں کھانے کے لیے؟ سلیمان پریشان ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ اندر سے آواز آئی ہے تو کچھ نہیں، سارے گھر میں نظر دوڑائی، کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں، اپنے سر سے چادر اتاری، قیمتی چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کی سر کی چادر ہے، یہ امام الانبیاء کی بیٹی کی سر کی چادر ہے، اس سے بڑی قیمت کوئی ہے نہیں اسلام کے اوپر قربان کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام اور کام کے لیے قربان کرنے کے لیے۔ انہوں نے وہ چادر اتار کر باہر بھیج دی، کہا میرے گھر میں ہے تو کچھ نہیں، یہ تشریف لے جائیں، اس کو فروخت کر کے لائیں، جو اناج ملے گا میں اس چادر کے ہدیے کا جو اناج ملے گا فروخت کر کے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ہستیاں تھیں، یہ معاشرہ بنتا ہے محنت سے، خرچ کرنا، جب تک خرچ کرنا نہیں آئے گا اوپر سے اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ قرآن سے ہدایت، قرآن سے شفا، قرآن سے مسئلے اس کے حل ہوں گے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اللہ کے نام پہ۔ آج تو ہم اپنے بچوں پہ نہیں خرچ کرتے،
اپنی والدہ بیٹی بہن، پیچھے میری والدہ بھی محترم میں فوت ہو گئی تھی، میں نے آواز تو یہاں لگائی تھی، پتہ نہیں چل سکا، آپ حضرات سے اس پہ بھی معذرت ہے، پتہ نہیں دے سکے جو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، جتنے فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اگلی درخواست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے اور دعا مانگی کہ مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ میرے پیارو، اللہ سے ہم دعا کریں، ہم توبہ کریں پچھلی زندگی کے اوپر، توبہ استغفار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ 5 دعائیں ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام والی دعا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ابراہیم علیہ السلام والی دعا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کوئی بات رہ تو نہیں گئی جی؟ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ وقت ہو گیا پورا، میری طرف سے سب کو عید مبارک بھی ہو، گھر گھر میں پہنچ نہیں سکتا، اللہ معاف فرما دے۔ رمضان میں بھی میری حاضری نہیں ہوئی، اس پہ معذرت بھی ہے، مصروفیت کدھر کبھی دن رات، تو والدہ بھی فوت ہو گئی، ذہنی طور پہ تھوڑا سا ہم ادھر بھی متاثر ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے فوت ہو گئے ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دے، اور جتنے یا اللہ بیمار ہیں شفا نصیب فرما دے، کورونا کی وبا سے اللہ سب کو پناہ نصیب فرما دے، اپنے غضب اور غصے سے اپنی رحمت کی پناہ نصیب فرما دے۔ قاری صاحب کی، آپ سب حضرات کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، وقت میں، صحت میں، اس پوری بستی کو مدینہ والی بستی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ